بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، آپ کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے، سورۃ انعام رکوع 10، سورۃ صافات رکوع 4۔ ابن کثیر میں بروایت حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کرتے ہیں: الیاس بن نسی بن فخاس بن عبداز بن ہارون علیہ السلام بن عمران۔ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ معارف القرآن میں ہے کہ تاریخ اور اسرائیلی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسع سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ اردن کے علاقہ جلاد میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام اخی اب یا عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی بول نامی ایک بت کی پرستش کرتی تھی۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ 20 گز لمبا بت تھا، اس کے 4 منہ تھے۔ حاکم کی بیوی نے بنی اسرائیل میں بول کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کرا دی، بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستہ پر لگا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی دعوت دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ دوسرے انبیاءوں کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ شدید کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن مجید نے صرف اتنی بات بتائی ہے جو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ضروری تھی کہ ان کی قوم ان کو جھٹلایا اور چند مخلص بندوں کے سوا کسی نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سے لے کر إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ تک ترجمہ: بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تم بول نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے، وہ معبود تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا ہی پروردگار ہے۔ پس انہوں نے اس کی تکذیب کی، یقیناً وہ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، مگر ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور برگزیدہ بندے تھے، ہم نے پچھلے آنے والوں کو الیاس کے لیے یہ بات رہنے دی: الیاسین پر سلام ہو، بے شک اللہ نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ الیاس ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ معزز ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بادشاہ اخی اور اس کی رعایا کو بول نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر 1-2 حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اخی اب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ آپ نے ایک افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیلی لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں تاکہ آپ ان کو قحط سالی کو دور کرنے کے معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، اور معارف القرآن میں ہے کہ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخی اب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ ایک بہترین موقع ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔